وہ آیا میرے نبی کے مجلس میں بیٹھا، تھوڑی دیر بعد اسے پیشاب آ گیا، بول۔ وہ اٹھا، ایک کنارے کی طرف گیا، مسجد نبوی کے اندر ہی بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی، فوراً دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دعوہ، اے صحابہ اسے چھوڑ دو۔ اب اس نے پیشاب کیا، واپس ہے، اب وہ کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، پتہ نہیں اب یہاں کا جو سردار ہے، جو حکمران ہے، پتہ نہیں میرے خلاف کون سا حکم لاگو کرے گا، اب کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ کانپتے ہوئے آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت بات کہی، فرمایا ان ہذہ المساجد، یہ مسجدیں ہیں، لم تبن لہذا، یہ گندگی کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ بنیت المساجد لعبادت اللہ، لذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کس کام کے لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہو، آپ بڑا غریبوں پر مال خرچ کرتے ہو، میں بھی غربت کا مارا تمہارے پاس آیا ہوں، کچھ معاملہ کیجئے میرے ساتھ سخاوت والا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کے لیے جوڑا بھی دیتے ہیں، سواری کے لیے گھوڑا بھی دیتے ہیں، بکریوں کا ریوڑ بھی دیتے ہیں، کھانا کھلا کر بہترین طریقے سے اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ جاتا ہے، جیسے ہی اپنے قوم میں جاتا ہے، پہنچتا ہے، پہنچتے ہی نعرے شروع کر دیتا ہے، میں تو اتنا جاہل تھا کہ وہاں کا سردار بیٹھا تھا، جھرمٹ صحابہ کا تھا، میں نے ان کی مسجد میں پیشاب کیا لیکن انہوں نے مجھے منع بھی نہیں کیا۔ اور کہنے لگا واللہ ما زجرنی فلا فصحنی ولا لطمنی، جس کے نام پر جان نثار کرنے والے بیٹھے تھے اس سردار نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ برا بلا کہا۔ اے قوم والو، میں ایک بات کرتا ہوں، آمنوا بالنبی الذی لا یرجع السیئۃ بالسیئۃ، اس نبی پر ایمان لے آؤ جو برائی کا بدلہ بھی برائی کے ساتھ کوئی نہیں دیتا، اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ میرے نبی کا یہ اخلاق دیکھنا تھا کہ وہی بدو جاہل جو مسجد میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا، جب وہ دوبارہ ہمارے نبی کی محفل میں آیا نا، 300 کا وفد لے کر آیا اور سب نے نبی مکرم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام جیسے عظیم دولت سے مشرف ہو گئے۔ تو یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ اسلام ضرور پھیلا تلوار کے ساتھ ہے، لیکن جتنا اسلام اخلاق سے پھیلا ہے نا، اتنا تلوار سے نہیں پھیلا۔ اسلام میں اپنی ایک خوبی ہے اخلاق کی کمی ہے ہم میں۔ اب اخلاق کی قسمیں ہیں 3، میرے نبی کے اخلاق کا اندازہ لگائیے۔ ایک ہوتے ہیں اخلاق حسنہ، ایک ہوتے ہیں اخلاق کریمانہ، اور ایک ہوتے ہیں اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟